محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، ملک پاکستان میں مجموعی طور پر کل انتخابات کا دن تھا اور انتخابات مکمل ہو چکے ہیں۔ البتہ اس کے بعد اس کے جو حتمی نتائج ہیں وہ بھی جلد ہی سب کے سامنے آ جائیں گے۔ پھر کوئی ایک جماعت یا مخلوط جماعتیں برسر اقتدار آئیں گی۔ تو اس موقع پر ہم سب کا مجموعی طرز عمل کیا ہونا چاہیے، کیا کرنا ہے ہمیں، اس حوالے سے 2-3 باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے۔ جو جیتے، جو کامیاب ہو، چلیں ان کے لیے خوشی کا موقع ہے، خوشی کا دن ہے، اور اپنے مسلمان بھائی کی خوشی پر اس کو مبارکباد دینی چاہیے۔ تو میں ان کو جو جیتے ہیں یا جن کی جماعت جیتے گی یا جیت رہی یا جیت جائے گی، جو بھی، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میری گزارش تو ہر اس مسلمان سے، ہر اس پاکستانی سے جس تک میری آواز پہنچ جائے، میں اتنا ہی مکلف ہوں، جس تک میری آواز پہنچ جائے میں اسے یہی کہوں گا کہ اگر وہ جس جماعت سے تھا وہ جماعت ناکام ہوئی ہے تو جو کامیاب ہوئے ہیں ان کو مبارکباد دیں۔ مسلمان کی خوشی میں شامل ہوتا ہے، اس کو مبارکباد دیتا ہے، گلے لگائیں ان کو گلے لگائیں، ان کو میری رائے ہے، کوئی اگر اختلاف کرتا ہے تو اس کو بھی حق ہے، نہیں کرنا چاہے تو اس کو بھی حق ہے۔ آج یہ اس کو گلے لگائے گا تو کل وہ بھی اس کو گلے لگائے گا، آج یہ اس کو مبارکباد دے گا تو کل وہ بھی اس کو مبارکباد دے گا، کیونکہ اس کامیابی یا ناکامی سے ہمارا جو رشتہ اسلام ہے اور رشتہ اخوت ہے اس پہ فرق نہیں پڑا، وہ قائم ہے۔ ہم پاکستانی ہیں اور ہم مسلمان ہیں، نہ اس سے ہماری پاکستانیت پہ فرق پڑا ہے اور نہ ہی اس سے ہمارے اسلام اور ہمارے رشتہ اخوت پہ فرق پڑا ہے۔ لہذا میں تو مبارکباد دے چکا ہوں، جہاں جہاں تک میری آواز پہنچے میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ دنیاوی اعتبار سے ان کو ایک کامیابی اور ایک خوشی حاصل ہوئی ہے، اور اللہ رب العزت اس خوشی کو ان کے حق میں ہر اعتبار سے باعث خیر فرمائے۔ اس خوشی سے اور اس کامیابی سے اللہ انہیں دنیا میں بھی نفع نصیب فرمائے اور اللہ ان کو آخرت میں بھی نفع نصیب فرمائے۔ مسلمان دعا دیتا ہے تو میں دعا بھی دے رہا ہوں، مسلمان خوش ہوتا ہے تو میں ان کو ان کی خوشی پر مبارکباد بھی دے رہا ہوں۔ اب جن کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے ان کے ذمہ کیا ہے، وہ کیا کریں؟ وہ آئیں اپنے ان دوسرے بھائیوں کے پاس جن کی جماعت کامیاب نہیں ہو پائی، وہ ان کے پاس آئیں، یہ ان کے پاس جائیں، ممکن ہو تو مٹھائی لے کے جائیں، چلیں زبانی چلے جائیں۔ اب ان کو چاہیے جو کامیاب ہوئے ہیں، جن کی جماعت جن کی پارٹی کامیاب ہوئی، وہ ان کے پاس آئیں، ان کو بھائی ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے،
کہ ہماری جماعت برسر اقتدار آئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ہمارا آپ کا رشتہ ختم ہو گیا ہے. ہم کل بھی آپ کے ساتھ تھے پاکستانی اور مسلمان ہونے کی بنا پر، ہم آج بھی آپ کے ساتھ ہیں پاکستانی اور مسلمان ہونے کی بنا پر. اور آپ کو کوئی کام جو ہمارے لیے ممکن ہے، ہم سے ممکن ہو، ہمارے لائق ہو، تو آئیے ہمیں بتائیے، ہم اس کام میں آپ کے ساتھ ہیں. یہ ایک مثبت اور صاف ستھرا طرز عمل ہے، بجائے اس کے کہ جو مخالفین ہیں ان کے گھروں کے سامنے جا کر نعرے بازی شروع کر دی جائے، اور بجائے اس کے کہ میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر ان کے بارے میں منفی اور غلیظ زبان استعمال کی جائے، اور بجائے اس کے کہ ان کو طنزیہ نظروں سے یا طنزیہ جملوں سے یا تحقیر آمیز الفاظ کے ساتھ ان کو جیسا کہ ہو رہا ہے. نہیں، یہ غلط ہے، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں. میں آپ کو ایک بہت بڑی مثال دیتا ہوں جس کو ہم نے فالو کرنا ہے، جو ہمارے لیے مثال قائم کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تھوڑی سی میں آپ کو زحمت دوں گا، تھوڑا سا اس کا ذرا ترجمہ اگر آپ کر سکے تو مجھے بتا دیجئے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. چلیں میں عرض کرتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو فالو کرو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کو اپناؤ. یہ اس کا مفہومی ترجمہ ہے. غزوہ فتح مکہ فتح ہوا ہے. مکہ فتح کا مطلب یہ ہے کہ اب جزیرۃ العرب کے اوپر اسلام کا سیاسی اقتدار قائم ہو چکا ہے. حکومت کفار کے ہاتھ سے نکل کر، قبضہ اور حکومت کفار کے ہاتھ سے نکل کر مسلمانوں کے ہاتھ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ گئی. اب تک کفار جتلاتے تھے کہ ہم ہیں خانہ کعبہ کے منتظم مجاور اور ہم یہاں کے ذمہ دار ہیں. اب وہ اس اعزاز سے محروم کر دیے گئے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ چکا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے، صحابہ تشریف فرما ہے، کفار سامنے سب آ گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی شان و شوکت ظاہر کرنے کا پورا مظاہرہ فرمایا. میں دو چیزیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، ان دونوں کو بڑے غور سے سننا ہے، سمجھنا ہے، اور سننے اور سمجھنے کے بعد اس کو عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قسم کے طرز عمل کا مظاہرہ کیا. پہلا طرز عمل یہ تھا کہ اسلامی قوت، اسلامی لشکر، اسلامی سپاہ کا بھرپور مظاہرہ فرمایا. جو ترتیب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم فرمائی تھی نا، وہ بڑی عجیب تھی. آپ نے صحابہ کرام کے لشکر کو بہت سارے حصوں میں تقسیم کر دیا تھا. آپ نے فرمایا تھا کہ پہلے یہ لشکر انٹر ہوگا، کفار دیکھیں گے، تھوڑا سا مرعوب ہوں گے، پھر دوسرا لشکر ہوگا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں. اس طرح ایک ایک لشکر آتا رہا، اور کفار کے سامنے مسلمانوں کا نظم و ضبط، مسلمانوں کی قوت، مسلمانوں کی شان و شوکت کفار کے سامنے، اور ان کی آنکھیں دھری کی دھری رہ گئیں. ایک طرز عمل یہ تھا. لیکن یہ بھی خیال رہے کہ وہاں کافر تھے سامنے. اسلام کہتا ہے جہاں اسلام کی شان و شوکت ظاہر کرنی ہو اور اسلام کا رعب اور دبدبہ ظاہر کرنا ہو، وہاں کرو، وہاں کرو. ماشاءاللہ تقریباً میرا خیال ہے کہ سب حضرات عمرہ کی سعادت حاصل کر کے آئے ہوں گے، نہیں تو انشاءاللہ چلے جائیں گے، اور اللہ پاک سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے. جنہوں نے خاص طور پر ارادہ کیا ہوا ہے، اللہ ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے. تو عمرہ میں رمل ہوتا ہے، جب طواف کرتے ہیں تو رمل ہوتا ہے. آپ جانتے ہوں گے، اکڑ کے چلو. اللہ کے گھر میں ہے، اللہ کے گھر میں کس چیز کی اکڑ نہیں، اکڑ کے چلو، رمل کرو، اکڑ کے چلو. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کیوں تھا؟ رمل اس لیے تھا کہ کفار مسلمانوں کے بارے میں کہتے تھے ضعیف، کمزور، دبے ہوئے، مسکین. اسلام نے کہا نہیں، ان کے سامنے اپنی شان و شوکت ظاہر کرو.
اسلام کا دبدبہ ظاہر کرو، اسلام کا رعب ظاہر کرو، اسلام کی شان و شوکت ظاہر کرو۔ چنانچہ یہ جو ہوتے ہیں نا عسکری مقابلے ہوتے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف ممالک کے جو جہاز اور ان کے کرتب دکھائے جاتے ہیں، یہ ہونا چاہیے۔ وہاں مسلمان اپنی عسکری قوت ظاہر کریں، اپنی صلاحیت ظاہر کریں، اپنی شان و شوکت ظاہر کریں، یہ ہونا چاہیے۔ اور اس سے واقعتاً شان و شوکت ظاہر ہوتی ہے اور کفر پہ رعب اور دبدبہ پڑتا ہے۔ جو مجاہد ہوتا تھا نا، اس کو حضور فرماتے تھے کہ تیرے بال سفید ہیں نا تو کالے کر، سیاہ کر اپنے بال۔ مجاہد جو ہوتا تھا، کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ جب تو کفر کے سامنے لڑنے جائے تو سمجھے کہ کھو گیا، جی بابا جی آ گئے، انہوں نے کیا لڑنا ہے، بہت جوان آیا تمہارے سامنے لڑنے کے لیے۔ شان و شوکت ظاہر کرو اسلام کی۔ اور مختلف مواقع پر، غزوہ احد میں نا حضرت ابو دجانہ ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بڑے بھاری بھرکم اور بڑے جری طاقتور اور بڑے ڈیل ڈول والے صحابی تھے، اور خاص طور پر ان کے بارے میں تھا کہ یہ بڑی سخت لڑائی لڑتا ہے یہ، تو اس کو سفینۃ اللہ کہا جاتا تھا کہ یہ اللہ کی کشتی ہے، اللہ کا لشکر ہے یہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایک پٹی دی، انہوں نے وہ پٹی یہاں باندھی اور ایسے اکڑ کے چلے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کو ویسے تو یہ چال پسند نہیں ہے، لیکن اس موقع پر یہ اسلام کی شان و شوکت ظاہر کر رہا ہے اور کفر کو مرعوب کر رہا ہے، اس وقت اللہ کو اس کی یہ اکڑ پسند ہے اور یہ چال پسند ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو اسلام کی شان و شوکت، اسلام کا رعب دبدبہ دکھایا، ایک طرز عمل یہ تھا۔ میں نے آیت پڑھی تھی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اپناؤ۔ اب ایک جماعت کے ہاتھ میں، ایک پارٹی کے ہاتھ میں، کچھ لوگوں کے ہاتھ میں طاقت آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اب کیا کرنا ہے؟ اب دوسرا طرز عمل، ایک طرز عمل ظاہر کر دیا، دوسرا طرز عمل۔ دوسرا طرز عمل کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا طرز عمل کیا ہے؟ آپ جب مکہ میں داخل ہوئے ہیں، فاتحانہ طور پہ داخل ہوئے ہیں، تو تاریخ انسانی کے اندر یہ واحد انٹری تھی جو حاکم بن کے آ رہا ہے، جو فاتح بن کے آ رہا ہے، واحد انٹری تھی تاریخ انسانی کے اندر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک اتنا جھکا ہوا تھا کہ جس سواری پہ آپ بیٹھے تھے آپ کی پیشانی اس سواری کی گردن سے لگ رہی تھی۔ اللہ کے سامنے یہ حال ہے۔ اللہ یہ آپ کی قوت، آپ کی طاقت سے ہوا ہے، آپ نے فتح عطا فرمائی ہے، آپ نے غلبہ عطا فرمایا، میرا سر اللہ آپ کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ اللہ کے سامنے یہ طرز عمل ہے، اللہ کے سامنے یہ طرز عمل ہے، کفر کے سامنے یہ طرز عمل ہے۔ یہ دو چیزیں ہو گئی، ایک تیسری چیز جو بڑی اہم ہے، میں اس سے پہلے آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں۔ اور قرآن کریم میں سورہ نمل ہے 19ویں پارے میں، اس سورہ نمل کے اندر نا ایک ملکہ کا ذکر ہے، ملکہ بلقیس اس کا نام تھا، یمن کی تھی یہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس کی کچھ بات چیت شروع ہوئی، سلیمان علیہ السلام نے اس کو خط لکھا، اسلام لانے کی دعوت دی اور اللہ کی عبادت اور فرما برداری کی دعوت دی۔ اس نے خط جب پڑھا تو اپنے جو مشیر تھے ان کو بلایا، ان کے سامنے سارا خط لکھا۔ مشیروں نے کہا حکم کریں جناب، لڑائی کرنی ہے، نحن اولو قوت و اولو باس شدید، ہم طاقت ہمارے پاس ہے، پاور ہمارے ہاتھ میں، لڑائی کرنی ہے، چلیں چلتے ہیں۔ والامر الی، ہاں حکم آپ نے دینا ہے، جو آپ حکم دیں، آپ ہماری ملکہ ہیں تو آپ جو حکم دیں ہم حاضر ہیں۔ اس نے ایک جملہ کہا، وہ پڑھی لکھی خاتون تھی، دانا و بینا خاتون تھی اور بڑی سمجھ بوجھ والی خاتون تھی، تو اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون۔ ان الملوک، بادشاہ جب
کوئی ریاست فتح کرتے ہیں، کوئی علاقہ فتح کرتے ہیں، کوئی ملک فتح کرتے ہیں، افسدوہا، وہاں بدترین فساد اور برپا کرتے ہیں، بدترین فساد برپا کرتے ہیں. اور یہ بات تاریخ نے بڑے کھول کے ہمیں دکھائی ہے کہ جب جب کوئی فاتح کسی مفتوح ملک میں داخل ہوا ہے تو اس کا کردار کیا ہوتا تھا. کھوپڑیوں کے مینار ہم نے بھی سنے ہیں، نسلوں کی نسل، خاندانوں کے خاندان تباہ کر دینے، یہ ہم نے سب پڑھے بھی ہیں اور سنے بھی ہیں. ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها. اور عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی ریاست کسی دوسری ریاست کو فتح کرتی ہے اور کوئی حکومت کسی دوسرے ملک کو فتح کرتی ہے تو وہ اپنے ساتھ لٹیروں، ڈکیتوں، چوروں کی ایک بہت بڑی تعداد لے کے جاتی ہے اور اسے کہتی ہے پھیل جاؤ ملک کے اندر، خوب لوٹ مار کرو. چنانچہ خوب لوٹ مار کی جاتی ہے. اور وجعلوا اعزت اہلها اذلہ، اور اس ریاست کے، اس ملک کے جتنے بھی معزز باشندے ہوتے ہیں تو یہ فاتح آ کر انہیں ذلیل کرتا ہے، انہیں رسوا کرتا ہے. یہ ملکہ سبا نے کہا تھا اور بالکل ٹھیک کہا تھا اس نے. تاریخ اس بات کی گواہ ہے. اس نے 2 جملوں کے اندر فاتحین کی ساری ہسٹری بیان کر دی تھی. ہم نے اپنے گزشتہ 10 سال، 20 سال، 40 سال، 50 سال، 100 سال، 200 سال، 300 سال کے اندر یہ دیکھا ہے ایسا ہی ہوتا تھا. فاتح جب فاتح بن کر آتا تھا تو وہ خون کی ندیاں بہاتا ہے، وہ قتل و غارت گری کی انتہا کرتا ہے اور اپنی مخالفین کی نسلیں اور ان کے بچے تک مار دیے جاتے ہیں. اب آئیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فاتح بن گئے. پچھلے 21 سال سے کفر نے ظلم و ستم کی جو انتہا کرنی تھی وہ کر چکے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب فاتح کی حیثیت سے موجود تھے اور وہ سارے دشمن سامنے کھڑے. کچھ مر گئے ہیں، کچھ مار دیے گئے ہیں، اور باقی جتنے ہیں سب کھڑے ہیں سامنے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اسلام کے بہت بڑے جرنیل، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے بہت بڑے جرنیل. ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عجیب جملہ کہا تھا، اور وہ حضرت سعد بن ابی وقاص کی انفرادی خصوصیت ہے. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کی انفرادی خصوصیت ہے. غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمان تھوڑے سے منتشر ہو گئے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چند صحابہ رہ گئے تھے، آپ کی حفاظت کر رہے تھے، تو ان میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کے پیچھے تھے اور حضرت سعد بن وقاص یوں آگے کھڑے ہوئے تھے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تیر نکال کر سعد بن ابی وقاص کو دے رہے تھے کہ ابو سعد دشمن کی طرف پھینکو. وہاں جو جملہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو، وہ ان کی عجیب انفرادی خصوصیت ہے. آپ تیر دیتے تھے اور فرماتے تھے ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد میرے ماں باپ تجھ پہ قربان. یہ جملہ حضرت سعد کہتے نا، حضرت سعد کہتے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، یہ جملہ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے تو بالکل بڑی اچھی بات ہے، بالکل کہنا چاہیے، بنتا ہے. لیکن کمال یہ ہے، انفرادی خصوصیت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں سعد میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، لے یہ تیر اور دشمن کی طرف پھینک پڑے. یہ حضرت سعد بن وقاص یہ کھڑے ہوئے ہیں اس لشکر کے اندر، مسلمان فاتح ہیں، سعد بن ابی وقاص کھڑے، نظر پڑی سامنے، او فلاں 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 فلاں، پکار کے کہا سنو الیوم یوم الملحمہ، آ گئے ہو نا،
آج ہمارے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہو نا, آج شکست کھا کے کھڑے ہو نا, ہمیں نکالا تھا نا یہاں سے, اور ہمارے خلاف جنگیں کی تھی نا, اور ہمارے لوگ شہید کیے تھے نا, اور ہم پر ظلم کیا تھا نا, تو آج ایک ایک کا گن گن کے بدلہ لیں گے. الیوم یوم الملحمہ. وہ ملکہ سبا کے الفاظ یاد کریں, جب بادشاہ کسی ریاست میں داخل ہوتے ہیں, فاتحانہ افسدوہا وجعلوا اعزت اہلہا اذلہ, بدترین فساد برپا کرتے ہیں, اور وہاں کے جتنے معززین ہوتے ہیں انہیں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتے ہیں. یہ جملہ سامنے رکھیں. اور حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں, آ جاؤ, آ گیا ہے وقت بدلے کا, گن گن کے لیں گے, ایک ایک سے لیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ سن لیا, اور کفار نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھا. اب میں آپ کو پھر وہ آیت سناتا ہوں, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ اپناؤ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ اپناؤ. کیا ہے اس موقع پر حضور کا اسوہ حسنہ؟ کیا کرنا ہے مخالفین کے ساتھ, جن کو شکست دے دی ہے, جس شکست سے فاش دے دی ہے, کیا کرنا ہے؟ اب فاتح اور مفتوح کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ فاتح اور مفتوح کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ مسلمان اور کافر میں فرق کیا ہونا چاہیے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا 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 لا, نہیں 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 سعد, نہیں نہیں نہیں, الیوم یوم المرحمہ. سعد عام معافی کا دن ہے. اذهبوا انتم الطلقاء, جاؤ تم سب آزاد. اس سے آگے بڑھ کر وہ جو بات میں نے شروع میں کی تھی, تھوڑی سی اس کی جھلک عرض کرنی ہے. اس سے آگے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عجیب کارنامہ انجام دیا اور عجیب طرز عمل اختیار فرمایا, سب سے بڑے مخالف تھے ابو سفیان. سب سے بڑے مخالف ابو سفیان تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے. کیوں؟ غزوہ بدر میں ابو جہل مارا گیا تھا. ابو جہل کے بعد کفر کی ساری قیادت ابو سفیان کے ہاتھ میں آ گئی تھی. اب اس کے بعد غزوہ احد ہوا, کمانڈ ابو سفیان کے ہاتھ میں ہے. اس کے بعد غزوہ احزاب ہوا, کمانڈ ابو سفیان کے ہاتھ میں ہے. اس کے بعد جتنے مواقع آئے, کفر کا سربراہ, کفر کی کمانڈ ابو سفیان کے ہاتھ میں ہے. تاریخ یہ بتاتی ہے وجعلوا اعزت اہلھا اذلہ, جو مخالف ہے نا اس کی نسلیں اجاڑ دو, اس کے خون سے ہولی کھیلو, اس کے گھر کی عورتوں کی عزتیں تار تار کرو. تاریخ بتاتی ہے. ملکہ سبا کہہ رہی ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا کر رہے ہیں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کچھ لوگ آج ساتھی کافی تاخیر سے آئے ہیں نا, تو شروع سے سنتے بات تو بات کافی واضح ہو جاتی. جب اللہ فتح دیتے ہیں, جب اللہ کامیابی دیتے ہیں, جب اللہ عروج دیتے ہیں, تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ ساری تفصیل تھی جو میں عرض کر رہا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سب سے بڑے مخالف ابو سفیان, ان کو کیا عزت دی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن. آپ نے فرمایا کہ ایک تو اللہ کا گھر ہے, بیت اللہ ہے, یہ امن کی جگہ ہے. یہاں کوئی کسی کو نہیں مار سکتا, یہاں کوئی کسی کا خون نہیں بہا سکتا, یہاں کوئی کسی کو قتل نہیں کر سکتا. اس کی اپنی اس کی عزت ہے, احترام ہے, اس کا اپنا وقار ہے. فرمایا اس کے ساتھ ساتھ میں ابو سفیان کے گھر کو دارالامن قرار دے رہا ہوں. جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا میرا دشمن ہے, سب سے بڑا مخالف ہے, مجھے نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہا ہے. آج میں فاتح ہوں, آج میرا یہ سب سے بڑا ابو سفیان سب سے بڑا دشمن ہے. جو اس کے گھر میں داخل ہو گیا اس کی جان کو امن ہی امن. بڑی مشکل باتیں ہیں, کیونکہ ہمیں عرصہ دراز سے ایک اور مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہمیں ایڈجسٹ کر دیا گیا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم.
صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو سفیان سب سے بڑے مخالف، ان کے کسی بیٹے کو نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ ابو سفیان سب سے بڑے مخالف، ان کے گھر کی کسی خاتون کی عزت کو تار تار نہیں کیا گیا، کسی پر ایک آواز بھی نہیں کسی گئی، ایک جملہ بھی نہیں کہا گیا، کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ ابو سفیان کا گھر دارالامن ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جس کے گھر کو حضور فرما رہے ہیں کہ یہ دارالامن ہے، امن کی جگہ ہے، امن کا گھر ہے، اپنے دشمن کو یہ عزت دے رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، تو ان کے گھرانے کے لوگوں کو امن نہیں ہوگا تو اور کس کو امن ہوگا پھر؟ یہ دوسرا کردار تھا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا طرز عمل تھا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری ہدایت تھی امت کو۔ جب اللہ تمہیں کامیابی دے، تم فاتح بن کے کھڑے ہو تو یاد رکھنا کہ پھر تم نے کیسے فاتح بن کے دکھانا ہے۔ ہاں، اسلام کی شوکت ظاہر کرنی ہو کرو، کر کے دکھائی، ہر اعتبار سے کر کے دکھائی۔ اور پھر ایک اور بات بتاؤں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما کر جا رہے تھے نا، ہجرت فرما کر، تو آپ کی بڑی خواہش تھی کہ میں خانہ کعبہ کے اندر 2 رکعت پڑھ لوں، جاتے ہوئے اللہ کے گھر میں 2 رکعت نفل پڑھ لوں۔ تو جس شخص کے پاس خانہ کعبہ کی چابی تھی، اس سے کہا کہ مجھے ذرا نماز پڑھنے دو، میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ چلو چلو، آپ کے لیے دروازہ نہیں کھولنا، اللہ کا گھر ہے، میں نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، میں پھر چلا جاؤں گا۔ کہا نہیں کھولنا آپ کے لیے، آپ نے ہماری قوم کے اندر فساد ڈال دیا ہے، آپ جب سے آئے ہیں لڑائیاں پڑ گئی یہاں پر، آپ کی وجہ سے انتشار پیدا ہو گیا، میں آپ کو اللہ کے گھر میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا چلو، وہ کیا وقت ہوگا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور تم میرے سامنے کھڑے ہوگے۔ وہ استہزائیہ انداز میں ہنس پڑا، اچھا پھر ایسا کرنا، اس وقت جب ایسا ہو نا تو آپ نماز پڑھ لینا اندر، آپ کا خیال ہے چابی آپ کے ہاتھ میں ہوگی نا تو ٹھیک ہے، پھر نماز پڑھ لینا، جائیے آپ۔ دل برداشتہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے۔ مکہ فتح ہوا، سارے معاملات ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کو بلایا، عثمان کا چابی۔ اب اس کے پاس کوئی وجہ ہی نہیں ہے، کوئی جواب ہی نہیں ہے، اس نے چابی نکالی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں دے دی۔ اب صحابہ کرام میں سے بہت کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کی چابی جو ہے وہ کلید بردار ہم بن جائیں، یہ اعزاز ہمارے ہاتھ میں آ جائے۔ حضور نے فرمایا عثمان، یاد ہے 8 سال پہلے، یاد ہے تمہیں میں نے چابی مانگی تھی؟ کہ اللہ کے نبی ایسا ہی تھا، میں نے کہا تھا نماز پڑھنے دو، تم نے نہیں پڑھنے دی، میں نے کہا تھا چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور تم میرے سامنے کھڑے ہو گئے، کہ جی آپ نے کہا تھا، کہ یہ لو دیکھو چابی میرے ہاتھ میں، تم میرے سامنے کھڑے ہو خالی ہاتھ۔ اب سنیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ مخالف کو اپنا بنانا ہو، گالی دے کے نہیں بنایا جا سکتا، طنز کر کے نہیں بنایا جا سکتا، اس کی نسلوں کو اجاڑ کے نہیں بنایا جا سکتا۔ آپ بڑے عرصے سے یہاں جمعہ پڑھ رہے ہوں گے، آپ جانتے ہوں گے کہ میں اخلاقیات پہ بہت زیادہ بات کرتا ہوں، اور اخلاقیات وہ چیز ہے کہ جو آپ کے بدترین دشمن کو آپ کا دوست بنا دیتے ہیں۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ تم اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو، برائی کا جواب بھی بھلائی سے دو، تمہارا بدترین دشمن تمہارا گہرا دوست بن جائے گا۔ یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں، یہ اٹل حقیقت ہے۔ کھڑا ہے وہ شیبی خاندان کا سرکردہ انسان سامنے کھڑا ہے، کلید بردار ہیں، آج تک دنیا ان کو سلام کرتی تھی، جی خانہ کعبہ کی چابی آپ کے پاس ہے، آپ کو بڑی عزت ملی ہوئی ہے، آج وہ عزت ختم ہو گئی۔ چابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ہے۔ صحابہ کرام یہ چاہتے ہیں کہ یہ اعزاز ہمیں مل جائے، کلید بردار ہم بن جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہاتھ بڑھاؤ، اس نے ہاتھ بڑھایا، حضور نے چابی اس کے ہاتھ پہ رکھ دی، فرمایا قیامت تک یہ چابی تیرے خاندان میں رہے گی۔ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں یہاں پر، اور خلاصہ عرض کر رہا ہوں، جن کو اللہ رب العزت نے یہ پاکستان کی جو کل الیکشن ہوئے ہیں
اور جن کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے، جس جماعت کو، جن افراد کو، میرا یہ بیان شروع سے سن لیجئے گا، ساری بات میں اب نہیں دہرا سکتا. میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس کامیابی کو ان کی دنیا اور آخرت کے لیے باعث خیر فرمائے. اونچی آواز سے آمین کہیں، کھل کے کہیں آمین. جی، یہ خیر کی بات ہے، یہ دعا ہے ان کے لیے، پورے قوم کے لیے، بلکہ پوری امت کے لیے ان کی جو کامیابی ہے وہ باعث خیر و برکت بنے. اور دوسرا یہ، اب جب وہ کامیاب ہوئے ہیں تو ان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ خدا کا شکر ادا کریں. لئن شکرتم لازیدنکم، موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو، موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل، یہ آج سے تقریباً کوئی کم سے کم بھی 2100 سال نہیں، یہ کم سے کم 3400-3500 سال پرانی بات ہے. 3400-3500 سال، 3.5 صدیاں کہ موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تھی. وہ جو نجات ملی، اللہ نے انعام کیا تو شکرانے کے طور پر 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے وہ، شکرانے کے طور پر. آج 3500 سال گزر گئے ہیں، 3500 سال گزر گئے ہیں، یہودی آج بھی وہ شکرانہ ادا کر رہے ہیں. یہود آج بھی وہ شکرانہ ادا کر رہی ہے کہ 3500 سال پہلے ہماری اس قوم کو اللہ رب العزت نے فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے عزت دی تھی اور حکومت ملی اور سب کچھ ملا. اس کے بعد اس کا شکرانہ آج 3500 سال ہو گئے وہ ادا کر رہے ہیں. تو جن کو اللہ نے کامیابی دی ہے وہ خدا کا شکر ادا کریں، اور ان کے انداز کے اندر تکبر نہیں آنا چاہیے، غرور نہیں آنا چاہیے. اور دوسرا، جن کو اللہ رب العزت، جن کو اس موقع پر کامیابی نہیں ملی اور ان کی جماعت ناکام ہوئی ہے، تو یہ آپس میں کل بھی بھائی تھے، یہ آپس میں آج بھی بھائی ہیں. یہ کل بھی پاکستانی تھے، یہ آج بھی پاکستانی ہیں، اور پاکستانی ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے ان کے طرز عمل میں ایک دوسرے کے لیے کوئی فرق نہیں آنا چاہیے. طرز عمل خیر کا ہونا چاہیے، بھلائی کا ہونا چاہیے، باہمی میل جول کا ہونا چاہیے. اور خدا کے لیے وہ جو غلط اصطلاحات ہمارے ہاں رواج پا گئی ہیں ان کو ترک کیجیے، ان کو ختم کیجیے. اگر کوئی دوسری پارٹی کا ہے اسے یہ نہ کہیے کہ تو فلاں ہے، اسے کہو تو میرا پہلا بھی بھائی تھا تو میرا آج بھی بھائی ہے. انشاءاللہ ان اچھی روایات کو اگر ہم اپنے اندر پیدا کریں گے اور پروان چڑھائیں گے تو ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا، ہمارا رب بھی راضی ہوگا، ہمارا نبی بھی راضی ہوگا.